کہ ہائی کورٹ میں ٹھیکیدار کو واجبات کی عدم ادائیگی کا کیس فیصل آباد کے ڈی سی سی کے ممبران کی ہائی کورٹ طلبی ڈپٹی کمشنر محمد علی سی پی او سہیل چودھری سمیت ضلع کے 25 محکموں کے افسران عدالت پیش فیصل آباد کے تمام محکموں کے سربراہان عدالت میں ضلع خالی اسی پر آپ کو اس حوالے سے بات کر رہے ہیں ہائی کورٹ میں ٹھیکیدار کو واجبات کی عدم ادائیگی کا یہ کیس ہے فیصل آباد کے ڈی سی سی کے ممبران کی ہائی کورٹ طلبی ڈپٹی کمشنر محمد علی سی پی او سہیل چودھری سمیت ضلع کے 25 محکموں کے افسران عدالت پیش فیصل آباد کے تمام محکموں کے سربراہان عدالت میں ضلع خالی آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر محمد علی سی پی او سہیل چودھری سمیت ضلع کے 25 محکموں کے افسران عدالت میں پیش ہو گئے فیصل آباد کے تمام محکموں کے سربراہان عدالت میں پیش ہو گئے ہیں ضلع خالی ہے آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ہائی کورٹ میں ٹھیکیدار کو واجبات کی عدم ادائیگی کا یہ کیس ہے فیصل آباد کے ڈی سی سی کے ممبران کی ہائی کورٹ طلبی ڈپٹی کمشنر محمد علی سی پی او سہیل چودھری سمیت ضلع کے 25 محکموں کے افسران عدالت میں پیش ہیں فیصل آباد کے تمام محکموں کے سربراہان عدالت میں پیش ہو گئے ہیں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ہائی کورٹ میں ٹھیکیدار کو واجبات کی عدم ادائیگی کا یہ کیس ہے فیصل آباد کے ڈی سی سی کے ممبران کی ہائی کورٹ میں طلبی ہے اسی پر تفصیلات جانیں گے رمضان مرزا سے جی رمضان آگاہ کیجیے گا جی بالکل فیصل آباد ضلع اس وقت جو کہ پنجاب کا دوسرا بڑا ضلع ہے اس وقت مفلوج دکھائی دے رہا ہے جس میں 6 تحصیلیں موجود ہیں اور اس حوالے سے انتظامی حوالے سے یہ بڑی اہمیت کا حامل ضلع ہے لیکن صرف ایک ٹھیکیدار نے فیصل آباد کو نہ صرف مفلوج بنایا ہوا ہے بلکہ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ تمام محکمے تمام سرکاری دفاتر سربراہان نہ ہونے کی وجہ سے رکے ہوئے دکھائی دیتے ہیں فائل ورک رکا ہوا ہے اور یہ سلسلہ آج کا نہیں کل کا نہیں بلکہ کئی روز سے یہ بار بار پیشیاں جو ہیں وہ فیصل آباد کے سرکاری افسران کو بھگتنی پڑ رہی ہیں اور معاملہ یہ ہے کہ فیصل آباد ہی سے تعلق رکھنے والے ایک ٹھیکیدار کی جو رقم تھی اس کی ادائیگی کے اوپر جو ہے ڈی سی سی نے ڈیسیژن لیا اور اس کی ادائیگی روکنے کے حوالے سے ہدایت کی جبکہ اس حوالے سے متعلقہ ٹھیکیدار نے یہ موقف اختیار کیا کہ جب یہ ادائیگی کا معاملہ پہلے ہی کورٹ میں ہے تو اس کے اوپر سرکاری سطح پر ایک میٹنگ کے دوران اس طرح کا فیصلہ کرنا جو ہے یہ نہ صرف عدالت کے حوالے سے ایک تضحیق کا باعث ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی تھی جس کے اوپر ہائی کورٹ نے ڈی سی سی کے تمام 26 سے زائد ممبران کو کل بھی جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بلوایا اور آج بھی اس کی پیشی ہے اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ عدالت کی جانب سے ممکنہ طور پر کوئی سخت جو ہے وہ ریمارکس بھی آئیں گے کیونکہ فیصل آباد انتظامیہ کے اوپر جس طرح گزشتہ دنوں میں پروسیڈنگ کے دوران سخت ریمارکس دیے گئے جس سے نظر یہ آ رہا تھا کہ شاید فیصل آباد کے افسران جو ہیں وہ اپنی تمام تر وہ ذمہ داریاں جو ان کو سونپی دی گئی ہیں ان کے علاوہ وہ باقی کام جو ہے اس میں بڑی دلچسپی رکھ رہے ہیں لیکن اب یہ صورتحال نظر آ رہی ہے کہ آج جو ہے وہ عدالت اپنا جو ہے وہ ممکنہ طور پر اگر فیصلہ سناتی ہے آج عدالت اپنا ممکنہ طور پر فیصلہ سنائے گی رمضان مرزا آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد جنرل ہسپتال حسیب شہید کالونی میں ایکسپریس لائن بچھانے کا منصوبہ کھڈے لائن 3 سال قبل جمع کی گئی 1.5 کروڑ روپے کی رقم بھی کسی کام نہ آئی ہسپتال میں آئے روز بجلی بند ہونے سے مریضوں اور عملے کو مشکلات کا سامنا ہے آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد میں جنرل ہسپتال حسیب شہید کالونی میں ایکسپریس لائن بچھانے کا منصوبہ کھڈے لائن لگ گیا اسی پر بات کریں گے آزادار حسین سے جی آزادار جی بالکل جنرل ہسپتال حسیب شہید کالونی 2018 میں اس کا افتتاح ہوا تھا اور ایسے میں یہاں پہ ایک ایکسپریس لائن بچھائی جانی تھی مگر تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی تک ایکسپریس لائن جو ہے وہ نہیں بچھائی جا سکی جبکہ محکمہ صحت کی جانب سے تقریباً 1.5 کروڑ روپے سے زائد کی رقم جو تھی وہ بھی جمع کروا دی گئی کیا وجہ ہے کہ اب تک ایکسپریس لائن نہیں بچھائی جا سکی اور کہاں پہ کام رکا ہے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جنرل ہسپتال حسیب شہید کالونی ڈاکٹر وسیم بھٹی صاحب موجود ہیں سر کیا کہیں گے اپنا یہ ہماری محکمے کی طرف سے ان کو پیسے ٹرانسفر ہو چکے ہیں اور ایکسپریس لائن جو فیسکو کی طرف سے گیٹ تک آئی ہوئی ہے آگے ایک روم بننا ہے جو کہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے بنانا ہے اور پینل لگانے ہیں اس کی آفٹر ضروری کارروائی کے بعد یہ ایکسپریس لائن جو ہے نا یہ ہاسپٹل کے لیے چالو ہوگی ایکسپریس لائن کیونکہ یہاں پہ آئے روز بجلی بھی بند رہتی ہے ایک ہمارا جنریٹر بھی سڑ چکا ہے تو کن مشکلات کا سامنا کرنا مشکلات اس لیے سامنا کرنا ہے کہ پراپر الیکٹرک سپلائی نہیں ہے اور ایک ٹرانسفارمر کے اوپر وہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ والے بھی اسی ٹرانسفارمر یوز کر رہے ہیں ہاسپٹل والے بھی وہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں الیکٹرک سپلائی میں بڑا ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے اگر ایکسپریس لائن جلد از جلد یہ فعال ہو جائے
تو ہاسپٹل میں ان انٹرپٹڈ بجلی کی سپلائی جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گی. ہاں جی بالکل پراپر جو سپلائی ہے بجلی کے حوالے سے وہ اسپتال کو مل سکے گی اگر ایکسپریس لائن جو ہے وہ جلد بچھا دی جاتی ہے. تو دوسری جانب کیونکہ گرمی کی شدت میں جو اضافہ ہو چکا ہے اور ایسے میں بجلی بند ہونے سے کے سبب نہ صرف عملہ بلکہ جو مریض ہیں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا بجلی بند ہونے سے نہ صرف عملہ بلکہ مریضوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. عزادار حسین آپ آگاہ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ فنڈز ملیں کسی کام نہ آئے. بنیادی مراکز صحت کی حالت اظہار بہتر نہ ہو سکی. مراکز صحت کی 4 دیواری زمین بوس. جانور ہسپتالوں میں گھومنے لگے. عملے کی سیکیورٹی داؤ پر لگ گئی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ فنڈز ملیں لیکن کسی کام نہ آئے. بنیادی مراکز صحت کی حالت اظہار بہتر نہ ہو سکی. تفصیلات جانیں گے مبشر حسن نقوی سے. جی بالکل، ضلع جھنگ میں بنیادی مرکز صحت کی مجموعی تعداد 59 ہے اور ان میں سے 31 بنیادی مراکز صحت ایسے ہیں جو 4 دیواری سے محروم ہیں. ان بنیادی مراکز صحت کی 4 دیواری نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر کام کرنے والے عملے کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. محکمہ صحت کے ذرائع کے مطابق ہر بنیادی مرکز صحت میں تقریباً 20 سے زائد خواتین سٹاف کام کرتی ہیں اور 4 دیواری نہ ہونے کی وجہ سے ان کی سیکیورٹی داؤ پر لگی ہوئی ہے. میں موجود ہوں جھنگ کے علاقے موضع وجلانہ کے بنیادی مرکز صحت میں. اس کی بھی 4 دیواری جو ہے وہ ٹوٹ کا شکار ہے اور اسی 4 دیواری کے ٹوٹنے کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ جانور جو ہے وہ اس عمارت کے اندر داخل ہوتے ہیں اور یہیں پر جو ملازمین ہیں ان کی رہائش گاہیں موجود ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر کام کرنے والے جو ملازمین کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کی زندگیاں بھی داؤ پر لگی ہوئی ہیں. یہاں پر جو ہے وہ جانور گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں اور اس حوالے سے کوئی افسر جو ہے وہ اس طرف دھیان دینے کو تیار نہیں ہے. بلا شبہ اس تمام تر صورتحال سے جو مریض ہیں ان کو بھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کو بھی یہاں پر جو ہے وہ خاصے تعفن زدہ ماحول کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کو بھی پریشانی ہے. اسی حوالے سے ایک مریض سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں. آپ بتائیے گا، آپ بھی ادھر آئے ہیں، کس قسم کی پریشانی ہوتی ہے؟ جی بالکل، یہاں پر یہ دیوار ٹوٹی ہوئی ہے کافی عرصہ دراز سے. بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. ادھر رہنے والا عملہ بھی، سٹاف بھی بہت رات کو پریشانی ہوتی ہے. گیدڑ وغیرہ یہ ساتھ کماند ہے، جو یہ کمان سے گیدڑ وغیرہ بھی رات کو ادھر آ جاتے ہیں. بہت سارا قبرستان ہے، قبرستان کی وجہ سے کوئی بھی جانور وغیرہ اندر آ جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں. اس وجہ سے بہت پریشانی ہوتی ہے. اچھا بالکل، مقامی افراد کا یہ کہنا ہے کہ آوارہ کتوں کا یہاں پر راج ہے اور قریبی علاقوں میں فصلیں موجود ہیں، جس کی وجہ سے بھی جانور اسی عمارت 4 دیواری نہ ہونے کی وجہ سے سیکیورٹی داؤ پر لگی ہوئی ہے. مبشر حسن نقوی آپ آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈویژن میں محکمہ صحت جھنگ کارکردگی میں سب سے پیچھے. سی او اسکور کارڈ میں جھنگ کا آخری نمبر. محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی ماہانہ رپورٹ میں ہسپتالوں میں انتظامات غیر تسلی بخش قرار دے دیے گئے ہیں. آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ڈویژن میں محکمہ صحت جھنگ کی کارکردگی سب سے پیچھے رہ گئی ہے. اسی پر بات کریں گے. مبشر حسن نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بالکل، محکمہ صحت کے پاس فنڈ بھی موجود ہیں اور اس کے باوجود ان کی کارکردگی انتہائی مایوس کن ہے. اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ رواں سال کے دوران جو ہے وہ جھنگ جو ہے وہ کارکردگی کے حساب سے تمام اضلاع میں پیچھے رہا ہے. اور ابھی بھی جو محکمہ صحت کے سی او اسکور کارڈ کی رپورٹ جاری کی گئی ہے اس کے مطابق فیصلہ آباد ڈویژن میں جھنگ سب سے آخری نمبر پر ہے. یہاں پر جو رپورٹ میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ مراکز صحت میں ادویات موجود نہیں ہیں، ڈاکٹر غائب رہتے ہیں، عملہ جس کی وجہ سے یہاں پر آنے والے جو مریض ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اکثر مراکز صحت ایسے ہیں جہاں پر مشینری بند پڑی ہے اور تمام تر افسران جو ہے وہ سب اچھا کی رپورٹ اعلیٰ افسران کو بھجواتے رہے، لیکن سی او اسکور کی جو کارڈ کی رپورٹ ہے اس نے محکمہ صحت کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا، جس پر محکمہ صحت کے افسران کی سرزنش بھی کی گئی ہے اور ان کو رپورٹ نے محکمہ صحت کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے. مبشر حسن نقوی آپ آگاہ کر رہے تھے. بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے. ایس او پیز کام کر گئے. کرونا کیسز میں کمی واقع ہونے لگی. 24 گھنٹوں کے دوران صرف فیصل آباد میں 4 مریض رپورٹ ہوئے. جھنگ، چنیوٹ اور ٹوبہ ٹیکسنگ میں کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیصل آباد میں صرف 4 مریض رپورٹ ہوئے. جھنگ، چنیوٹ اور ٹوبہ ٹیکسنگ میں کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا. کرونا کیسز میں کمی واقع ہونے لگی ہے. 24 گھنٹوں کے دوران صرف فیصل آباد میں 4 مریض رپورٹ ہوئے. رخ کریں گے جھنگ کا. شہریوں کی جانب سے ویکسینیشن لگوانے میں عدم دلچسپی. ویکسینیشن سینٹر بڑھا کر ویکسین لگانے کا ٹارگٹ پورا نہ ہوا. ایک دن میں مجموعی طور پر صرف 2000 سے 2500 کے قریب ویکسین لگوانے لوگ آئے، جس کے باعث محکمہ صحت کے پاس ویکسین اضافی موجود رہنے لگی. بات کریں گے بیورو چیف طیب سیف سے. جی طیب بتائے گا.
جی بالکل، جیسے ہی ہم بات کرتے ہیں کرونا کی، تو کرونا کی اب پریونشن کے حوالے سے بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، جس میں سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہے وہ ویکسینیشن کی ہے. لیکن ویکسینیشن کے حوالے سے ابھی بھی لوگوں کے اندر خوف اور ڈر پایا جا رہا ہے، جس کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ ابھی تک موجود ہے. دوسری جانب اگر ہم بات کرتے ہیں محکمہ صحت کی، تو محکمہ صحت نے اس وقت اپنے جتنے بھی ویکسینیشن سینٹرز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا. اگر ہم جھنگ کی بات کرتے ہیں تو جھنگ میں گراس روٹ لیول یعنی کہ RHC لیول تک بھی ویکسینیشن سینٹرز بنا دیے گئے ہیں. اس وقت CO صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ ہمارے پاس کل کتنے ویکسینیشن سینٹرز ہیں اور ہمارے پاس ڈیلی کتنے لوگوں کو ویکسین لگ رہی ہے، جبکہ ضرورت کتنے لوگوں کی ہے؟ السلام علیکم. جنگ کے حوالے سے بات کروں تو ہمارے پاس اس وقت 15 ویکسینیشن سینٹر ہیں. THQs پہ، DHQ پہ اور ایون RHC لیول پر بھی ہم نے ویکسینیشن سینٹر بنا دیے. ہمارے پاس ہم چاہتے یہ ہے، ٹارگٹ بھی یہ ہے کہ 10,000 منیمم ہمارا ڈیلی کے لوگ آ کے تشریف لے آئیں، سینٹرز پہ آ کے ویکسینیشن کروائیں. لیکن ہمارے پاس 2,000 سے 3,000 میکسیمم ہمارے پاس ویکسینیشن چل رہی ہے. تو لوگوں سے گزارش ہے، میڈیا کے ذریعے بھی میں یہ گزارش کروں گا لوگوں سے، یہ ویکسین ہماری سیف ہے. یہ جو خوف و ہراس پایا جا رہا ہے 2 سال کے بعد مر جائیں گے، اللہ نہ کرے، یہ بالکل غلط بات ہے. اس کے علاوہ اور جو کہتے ہیں کہ یہ کسی اور مقصد کے لیے یوز ہو رہی ہے، وہ بھی غلط ہے. یہ ویکسین بالکل سیف ہے. بحیثیت ڈاکٹر میں نے بھی دونوں ڈوزز لگوا لی ہیں. میری ڈاکٹر کمیونٹی موسٹلی لوگوں نے، جن کو میں جانتا بھی ہوں، جن کے ساتھ انٹریکشن میں ہوں، انہوں نے لگوا لی ہے. طیب سیف، آپ ویکسینیشن کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. فیصل آبادی کیسا آٹا کھاتے ہیں؟ آٹے میں کتنی غذائیت ہے؟ نمی کا تناسب کتنا ہے؟ گلوٹن کی مقدار کیا ہے؟ چیکنگ کے لیے کی جانے والی آٹے کی سیمپلنگ بند، ضروری غذائی عنصر موجود بھی ہیں یا نہیں؟ شہری تذبذب کا شکار. اسی پر بات کریں گے رمضان مرزا سے. رمضان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، دیگر اشیاء خور و نوش آٹے کے علاوہ اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ محکمہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے پاس ہے. لیکن فیصل آباد میں گندم کی جو فراہمی ہے اس کو یقینی بنانا اور اس سے پسنے والا آٹا جو ہے اس کی کوالٹی کو یقینی بنانا محکمہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے علاوہ محکمہ خوراک کی ذمہ داری ہے. اور محکمہ خوراک اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آٹے کی کوالٹی، اس میں موجود نمی، غذائیت، اس میں موجود ضروری عناصر، اس کے اوپر نہ صرف چیک اینڈ بیلنس رکھے بلکہ ہر مہینے فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں موجود جو فلور ملز ہیں ان کا سیمپل جو ہے وہ فیصل آباد سمیت دیگر شہروں میں بھجوایا جاتا ہے. اور پنجاب بھر میں اس مقصد کے لیے 2 بڑی لیبارٹریز موجود ہیں، جس میں بھاولپور میں ایک لیبارٹری ہے اور جو ایسٹ ریجن ہے اس کا تمام تر جو سیمپل ہے وہ خوشاب میں موجود لیبارٹری میں بھجوایا جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ فیصل آباد میں موجود جو فلور ملز ہیں ماہ سیام کے بعد ان کی سیمپلنگ ہی نہیں ہو سکی. فیصل آباد میں 40 سے زائد ملز موجود ہیں اور ان میں سے کسی ایک کا سیمپل بھی جو ہے وہ خوشاب لیبارٹری میں نہیں بھجوایا گیا. جس رمضان کے بعد سیمپلنگ نہیں ہو سکی ہے. رمضان مرزا، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. عوامی سواری مزید مہنگی. ایٹلس ہونڈا نے موٹر سائیکل کی قیمتوں میں 1400 سے 5,000 روپے تک کا اضافہ کر دیا. 70 cc موٹر سائیکل کی قیمت میں 1400 روپے کا مزید اضافہ ہو گیا. CD 70 کی قیمت 85,900 روپے پر پہنچ گئی ہے. مزید تفصیلات جانیں گے فضیل احمد سے. جی فضیل. جی بالکل، موٹر سائیکل عوامی سواری ہے، غریب کی سواری ہے جس کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. موٹر سائیکل 70 cc کی قیمتیں 1400 روپے سے لے کر 5,000 روپے تک بڑھ چکی ہیں، جس کے بعد شہری جو ہیں وہ شدید پریشان ہیں کہ عام آدمی جو ہے وہ اب غریب کی سواری موٹر سائیکل بھی نہیں خرید سکتا. شہری میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے. جی بتائیے گا، کیا کہتے ہیں موٹر سائیکل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے کیا پریشانی؟ سب سے پہلے تو City 41 کا بہت شکریہ، وہ ہمیں بہت ریلیف دے رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو بائکس ہو گئی یا کچھ بھی کھانے پینے کی چیز ہوگی ان کی اشیاء میں بہت زیادہ ریٹ کا فرق پڑا ہوا ہے. پہلے بائک یہ میں ریلیف ملتا تھا کوئی 60-65 ہزار کی مل جایا کرتی تھی، لیکن اب وہی بائک 85-90 لاکھ تک پہنچی ہوئی ہے اور وہ ہماری پہنچ سے بہت دور جا پہنچی ہے. تو اس لیے ہماری حکومت پنجاب سے اور وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ریلیف دیا جائے اور جو چیزوں کا ریٹ ہے اس کو مناسب کیا جائے تاکہ ہم بآسانی اسے حاصل کر سکیں. جی بالکل، بآسانی حاصل کی جا سکیں چیزیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں. موٹر سائیکل اس وقت غریب کی ضرورت ہے، عوامی سواری ہے، اس لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے شہریوں کی جانب سے کہ موٹر سائیکل کی قیمتیں جو ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے، کم کی جائیں قیمتیں تاکہ شہری آسانی سے خرید سکیں. جی بہت شکریہ فضیل احمد. آپ موٹر سائیکلز کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے.
عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں 1 جولائی سے پیٹرول 6 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز اوگرا کی سمری ارسال پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ وزیر اعظم کی منظوری سے مشروط ہے عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں 1 جولائی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سفارش کر دی گئی ہے ایکسپورٹرز کے لیے اچھی خبر ہے حکومت نے ایکسپورٹرز کے لیے 8 ارب روپے DLTL اسکیم کی مد میں دینے کی منظوری دے دی رقم جاری کر دی گئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے فوری طور پر ایکسپورٹرز کو ادائیگی کی جائے گی آپ کو آگاہ کریں کہ حکومت نے ایکسپورٹرز کے لیے 8 ارب روپے DLTL اسکیم کی مد میں دینے کی منظوری دے دی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف فیصل آباد ظفر ڈوگر صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر بتائے گا منظوری دے دی گئی ہے فنڈز کی جی بالکل فیصل آباد کی صنعت کاروں سمیت پورے ملک کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ گورنمنٹ نے 8 ارب روپے DLTL اسکیم کے تحت ادا کرنے کے لیے رقم کی منظوری بھی دے دی ہے اور یہ رقم ریلیز کر دی گئی ہے یہ رقم ایکسپورٹرز میں اسٹیٹ بینک کے ذریعے تقسیم کی جائے گی DLTL اسکیم کی یہ رقم ہے ڈیوٹی ڈرا بیکس وغیرہ یہ تمام ایکسپورٹرز کو دیے جائیں گے جو بھی اس اسکیم کی خدمت میں آئیں گے اس کے لیے وزیر خزانہ اور مشیر تجارت جو ہیں خاص طور پر انہوں نے اس میں رول ادا کیا ہے یہ ایکسپورٹس میں اضافے کا بھی باعث اس حوالے سے بنے گا کہ ایکسپورٹرز کا درینہ مطالبہ تھا کہ ان کے DLTL اسکیم کے جو فنڈز ہیں وہ جلد ریلیز کیے جائیں گورنمنٹ نے اس حوالے سے آہستہ اقدام کیا ہے کہ 8 ارب روپے فوری طور پر ریلیز کر دیے گئے ہیں جی 8 ارب روپے DLTL اسکیم کی مد میں دینے کی منظوری دے دی گئی ہے اور کہا گیا ہے فوری طور پر ریلیز کر دیے گئے ہیں ظفر ڈوگر صاحب آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے بچوں کی ایک بار پھر موج ہیں آج تعلیمی اداروں میں بچوں کی پڑھائی کا آخری روز تعلیمی ادارے کل سے 1 اگست تک بند رہیں گے اسکولز ایجوکیشن پنجاب نے گرمیوں کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بچوں کی ایک بار پھر موجیں ہو گئی ہیں آج تعلیمی اداروں میں بچوں کی پڑھائی کا آخری روز ہے تعلیمی ادارے کل سے 1 اگست تک بند رہیں گے جبکہ اسکولز ایجوکیشن پنجاب نے گرمیوں کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرے ہیں شدید گرمی کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کل NCOC میں کی ہونے والی میٹنگ میں اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آج تعلیمی اداروں میں بچوں کی پڑھائی کا آخری روز ہے تعلیمی ادارے کل سے 1 اگست تک بند رہیں گے جبکہ اسکولز ایجوکیشن پنجاب نے گرمیوں کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جہانگیر اشرف جی جہانگیر تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا جی محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے تمام جو سکولز ہیں ان کے لیے 1 جولائی سے 1 اگست تک موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے اس حوالے سے آج تمام جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں تدریسی سرگرمیوں کا آخری روز ہے 8ویں جماعت تک کے امتحانات لینے کا کہا گیا تھا اس حوالے سے آج جو سکولز ہیں وہاں پر گورنمنٹ سکولز میں پیپر بچوں سے لیا گیا آخری اس کے علاوہ جو 9th اور 10th کلاس ہے ان کو انسٹرکشن دی گئی کہ چھٹیوں میں کس طرح سے اپنی پڑھائی کو کنٹینیو رکھنا ہے کیونکہ میٹرک کے 1 ماہ بعد ایگزام ہونے والے ہیں بورڈ کے اس حوالے سے اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ان کا آخری اسکول میں دن ہے اس کے بعد چھٹیاں ہوں گی اس کے بعد ان کے ایگزام بھی ہوں گے آپ بتائیں کہ آج سے آپ کی چھٹیاں ہو رہی ہیں دوبارہ 1 ماہ کے لیے کیا کہتے ہیں پڑھائی کیسی رہی اس 1 ماہ کے دوران کیونکہ کووڈ کے باعث اس سال آپ کو زیادہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا اب دوبارہ چھٹیاں ہو رہی ہیں کیا کہتے ہیں obviously حرج تو بہت زیادہ ہوا ہے لیکن ہماری ٹیچرز بہت زیادہ کوآپریٹیو ہیں اس لیے ہم لوگوں کو بہت زیادہ میم نے بہت سپورٹ کیا میم نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا ہے اور ہماری تیاری انشاءاللہ بہت زیادہ اچھی اور انشاءاللہ ہم لوگ بہت زیادہ اچھا رزلٹ بھی دیں گے میم کو سو جہاں تک چھٹیوں کی بات ہے اور چھٹیاں تو ہونی چاہیے تھی کیونکہ گرمی بہت ہے لیکن میم نے کور ایسا کروایا کہ ہم گھر بیٹھ کے بہت اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں بالکل بچے جو کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ چھٹیاں تو ہونی چاہیے تھی گرمی بہت زیادہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے کیونکہ آئندہ وہاں ایگزام ہے بچوں کے اور میٹرک کی بالکل اگر بات کریں تو ان کا جو بہت زیادہ حرج ہوگا کیونکہ پڑھائی نہ ہونے کے باعث ان کی امتحانات کی تیاری ڈسٹرب ہوگی 1 جولائی سے 1 اگست تک تعلیمی ادارے بند رہیں گے جہانگیر اشرف آپ آگاہ کر رہے تھے بلوں کی عدم ادائیگی پر فیسکو نے ڈنڈا اٹھا لیا چنیوٹ میں ڈسپوزل ورکس بائی پاس روڈ کا کنیکشن کٹ گیا فیسکو نے 29 لاکھ روپے کے بل کی عدم ادائیگی پر کنیکشن منقطع کیا اسی پر تفصیلات جانیں گے عبدالقدیر سے جی عبدالقدیر ہاں جی بالکل چنیوٹ کے 2 بڑے سرکاری محکمے میونسپل کارپوریشن چنیوٹ اور پبلک ہیلتھ انجینئر کے درمیان تنازع
عوام کے لیے سودمند ثابت نہیں ہو سکا اور ڈسپوزل ورکس جو کہ گزشتہ سال اس کی جو ہے وہ افتتاح کیا گیا اور 23 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ بنایا گیا، دیکھا جائے تو یہ فیسکو کا ڈیفالٹر نکلا ہے اور 29 لاکھ روپے کا جو ہے وہ بل ادا نہ ہونے کی وجہ سے اس ڈسپوزل کا جو کنیکشن ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے شہر کے متعدد علاقے سیوریج کی زد میں آنے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ میرا کیمرہ مین اورنگزیب آپ کو دکھا بھی سکے تو یہ ڈسپوزل ورکس کا مین ٹرانسفارمر ہے جس کا کنیکشن کاٹا گیا اور ڈیاں جو ہے وہ اتار لی گئی ہیں، جس کی وجہ سے ڈسپوزل کا کنیکشن کٹ ہونے کی وجہ سے جو گندا سیوریج کا پانی ہے وہ جو ہے وہ اس ڈسپوزل ورکس میں کئی دنوں سے جو ہے وہ جمع ہے، جس کی وجہ سے کافی مسائل پیدا ہونے کے خدشات بڑھ چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ انچارج جو یہاں پر موجود ہے نوید صاحب، بھائی جان بتائیے گا کہ کیا وجہ بنی ہے، کیوں جو ہے وہ اس کنیکشن کاٹ دیا گیا ہے؟ السلام علیکم سر معاملات یہ بنے ہیں کہ 23 جون کو یہ جون گزر چکی ہے نا 2020 کی، اس میں ڈی سی صاحب نے اس کا بٹن دبایا تھا سر، اس کا بل نہ پے ہونے کی وجہ سے آج یہ جو ہے نا لنک ان کو اتار کے چلے گئے ہیں سر واپٹا، وہ کہہ رہے ہیں 29 لاکھ روپے بل ہے اس کا، وہ پے ہوئے گا پھر ہم لنکا لگا دیں گے سر، یہ مسئلہ اس کی وجہ سے نا سر ڈسپوزل بند ہے۔ اچھا سر، ڈسپوزل بند ہونے کی وجہ سے کیا مسائل پیدا ہوں گے؟ سر بند ہونے کی وجہ سے اوور فلو ہوئے گا، لوگ پریشان ہوں گے۔ عدم ادائیگی پر فیسکو نے کنیکشن منقطع کر دیا ہے۔ عبدالقدیر آپ آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، عالمی انسانی ہمدردی کا سب سے بڑا ڈیانا ایوارڈ، 6 پاکستانی بھی فتح یاب، فیصل آباد کا سپوت بھی شامل۔ امید فاؤنڈیشن کے نام سے غریب بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کا اعزاز حاصل۔ پرنس ہیری نے ورچوئل سیشن میں حسن اشرف ملک کو ایوارڈ سے نوازا۔ تفصیلات جاننے کے محمد بلال ڈوگر سے۔ جی بالکل، عالمی دنیا کا سب سے بڑا انسانی ہمدردی کا ایوارڈ، انسانی خدمات کی شکل میں اعتراف کرتے ہوئے ایوارڈ ڈیانا ایوارڈ 2021 جو ہے اس کا بھی باقاعدہ اعلان کر دے گا۔ 6 پاکستانی جو ہے وہ سرخرو ہوئے، لیکن فیصل آباد کا سپوت پورے پاکستان کے لیے باعث فخر بنا اور پوری دنیا میں ایک منفرد ایوارڈ جسے کوالٹی ایجوکیشن کہتے ہیں، غریب بچوں کو مفت زیور تعلیم سے آراستہ کرنا، وہ فیصل آباد کے حصے میں ہے۔ حسن اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے یہ ایوارڈ جیتا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ حسن، کیسا لگ رہا ہے؟ ایک بہت بڑا ایوارڈ بھی جیتا ہے، یہ سفر کیسے شروع ہوا اور کہاں تک لے کے جانے کا عزم رکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک بہت بڑا ایوارڈ آپ نے فیصل آباد کو لے کے دیا ہے پورے پاکستان کے لیے، بلکہ یہ اعزاز کی بات ہے کہ اس کیٹیگری میں پوری دنیا میں ہم ایک انفرادیت رکھتے ہیں اور یہ ایوارڈ ہمارے نام ہوئے۔ جی بہت بہت شکریہ بلال بھائی، الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے آج، مجھے اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس سفر کا آغاز 2017 میں ہوا تھا، وہاں سے یہ جدوجہد جاری ہے الحمدللہ، اور آج آپ کو پتہ ہے جب آپ کی محنت کو باہر کے لوگ جب ریکگنائز کریں، اسپیشلی پھر دنیا کے ایک عالمی سطح پر اتنا بڑا ایوارڈ، تو بالکل علم نہیں تھا اور کہ اس طرح اس کو سراہا جائے گا، لیکن میں بے حد مشکور ہوں اپنے تمام جو میرے سپورٹرز ہیں، میری فیملی، میرے فرینڈز اور ساری جو ہماری ٹیم ہے ان کا میں بے حد مشکور ہوں۔ انہوں نے تھرو آؤٹ دا مجھے اس فیز میں بہت سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے آج یہ اچیومنٹ ملی، اور میں خوشی سے کہتا ہوں الحمدللہ کہ پاکستان کو یہ ایوارڈ ملا ہے، اور 6 پاکستانیز ہیں جن کو یہ ایوارڈ ملا ہے پوری دنیا میں سے، اور ان کو سراہا جا رہا ہے۔ اور میں بلکہ باقی بھی سب کو، یوتھ کو بھی یہی کہوں گا کہ اس طرح کی چیزوں کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اپنے ملک کے لیے۔ اگر آپ کچھ کر سکو تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے آپ کے لیے؟ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے حسن؟ ایک بڑی چیز ہے، ہمارے نوجوان ٹک ٹاک یا مختلف ایپس کی طرف جاتے ہیں، بلا شبہ ٹھیک ہوگا، لیکن بنگلہ دیش 20 ایوارڈ لے گا اور ہم 6 پہ ہیں، یہ ہمارے لیے کہ ہمارے نوجوانوں کو آگے بڑھنا ہوگا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، بنگلہ دیش کی جو یوتھ ہے وہ 20 ایوارڈ لے گئے، اسی طرح انڈیا کے جو ان کو بہت سے ایوارڈز ملے ہیں۔ اس میں پرابلم یہی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ آپ نے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ جا کے اپنے ملک کا نام کیسے روشن کرنا ہے، کیسے آپ اچھی ایک امیج اپنے ملک کی باہر کی دنیا میں پورٹرے کر سکتے ہو۔ ہم بلا شبہ وہی آپ کی بات، مختلف اس طرح کی ایپس کے اندر سارا دن لگا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں جا رہا۔ جی بلال ڈوگر، آپ ڈیانا ایوارڈ کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ فی الوقت اتنا ہے۔